الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو ان خوش نصیب عاشقان رسول سے متعلق ہے کہ جو اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں کون کون سے سوالات ہوتے ہیں کہ جن کا جوابات وہ چاہتے ہیں، جن کے جواب وہ چاہتے ہیں، تو اللہ نے چاہا تو جو سوالات آپ کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں اور آپ ان کے جواب کی تلاش میں مضطرب ہوتے ہیں، تو اللہ نے چاہا اس ویڈیو کو اگر آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ کو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے حوالے سے جتنے بھی سوالات آپ کے ذہن میں چل رہے ہیں نا، تو سب کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد ثواب کی نیت سے شیئر بھی کرنا ہے کہ دوسرے عاشقان رسول تک بھی یہ معلومات پہنچ جائیں۔ سب سے پہلے یہ جو ویڈیو یہ بنائی گئی ان بہنوں کی وجہ سے کہ جن کا تعلق غالباً انڈیا سے ہے، تو ان کا سوال آیا تو ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ایک تو ان کی رہنمائی ہو جائے گی، پھر ہماری بہن ہے ان کی دلجوئی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ کو بھی اس ایک سوال کے ساتھ بہت سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ اب ان کے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں، السلام علیکم بھائی، میں درود ابراہیمی 1 کروڑ مرتبہ میں نے پڑھنے کی نیت کی ہے، اور پھر کہتی ہیں کہ میں ڈیلی 2800 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا میں دوسرا درود بھی اس نیت میں شامل کر سکتی ہوں یا نہیں، کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا 1 کروڑ مرتبہ درود پاک جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ اور پھر کہتی ہیں، یہ تحریر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ رات میں نے اللہ سے رو رو کر یہ دعا کی کہ میں کیسے اس نیت میں، یعنی کہ درود ابراہیمی کی تو میں نے نیت کی کہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گی، یعنی کہ 1 کروڑ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گی۔ اب اس نیت میں کیسے میں دوسرے درود پاک شامل کر سکتی ہوں؟ کیا آیا شامل کر سکتی ہوں، نہیں کر سکتی؟ اب تو میں نیت کر بیٹھی، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہتی ہیں کہ رو رو کر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بھئی میرا یہ جو پرابلم ہے، میرے جو ذہن میں یہ سوال ہے، اس کا مجھے جواب مل جائے اور میرا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ میں سوئی اور صبح اٹھی، تو صبح اٹھتے ہی جب میں نے یوٹیوب کھولا تو میرے سامنے آپ کی ویڈیو تھی۔ وہ ویڈیو تھی 1.25 لاکھ مرتبہ درود پاک کے سوال جواب کے حوالے سے۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں نا اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا کہ میں سرکار علیہ السلام کے امتیوں کو درود پاک کی راہ پر لگا رہا ہوں، اور درود پاک کے مسائل کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دعا بھی فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اخلاص کے ساتھ اور تمام باطنی امراض سے بچتے ہوئے خالصاً اپنی رضا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے یہ درود پاک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کے سوال کی، پھر ہم دوسرے سوالات بھی اس میں شامل کریں گے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میں نے 1 کروڑ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی نیت کی، تو کیا میں اس میں دوسرا درود پاک اب شامل کر سکتی ہوں؟ دیکھیں، یہ بڑی بات ہے، ماشاءاللہ 2800 مرتبہ روزانہ یہ درود ابراہیمی پڑھتی ہیں، بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وقت میں مزید برکت عطا فرمائے، ان پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو میری بہن، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس شرف سے نوازا کہ اتنا جو نا مقدس درود پاک آپ پڑھتی ہیں، مسنون درود پاک آپ پڑھتی ہیں، اور وہ بھی 2800 کی تعداد میں آپ پڑھتی ہیں۔ اللہ کریم آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ میری بہن، اگر ہو سکے تو 1 کروڑ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ یو کین ریسائٹ، آپ پڑھ سکتی ہیں، آپ کے اندر اہلیت ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ اگر آپ 1 کروڑ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گی۔ ٹھیک ہے، سفر تھوڑا سا طویل ہے، اگر آپ درود ابراہیمی 2800 مرتبہ روزانہ پڑھیں تو 10 سال آپ کے لگ جائیں گے، لیکن یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہوگی کہ سب سے افضل جو درود پاک ہے وہ آپ نے 1 کروڑ مرتبہ پڑھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ پڑھا ہی جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔
اچھا بالفرض بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ نہیں، میں جس طرح یہ چاہ رہی ہیں کہ میں جلد از جلد 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں، تو میری بہن آپ اس درود ابراہیمی کے سیغے کے ساتھ کوئی بھی سیغہ آپ اٹیچ کر سکتی ہیں، کوئی بھی سیغہ جو درست معنی و مفہوم پر مشتمل ہو، جو آپ کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا آتا ہو، آپ درود ابراہیمی کے ساتھ اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ اگر چاہیں تو یوں بھی کر سکتی ہیں کہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور باقی جو ہے وہ دوسرا کوئی بھی درود پاک کا مختصر اور جامع سیغہ، جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا کوئی بھی سیغہ درود جو درود اور سلام پر مشتمل ہو، آپ اس کو شامل کریں اور جتنا بھی پڑھیں اسے لکھیں، ہفتے مہینے بعد ٹوٹل کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتنی تعداد میں آپ کا درود پاک پڑھا گیا ہے اور آپ اپنے 1 کروڑ درود پاک کے ہدف سے کتنا دور ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ سن رہی ہیں تو اس میں کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ اچھا، اب جو دوسرے اہم سوالات ہیں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے والوں کے، 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرنے والوں کے حوالے سے، تو ایک اہم سوال کہ کیا جنہوں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی، کیا وہ بغیر وضو بھی 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیں، وضو کو ہونا درود پاک پڑھنے کے لیے شرط اور لازم نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جب درود پاک پڑھے تو باوضو پڑھے۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا پڑھا گیا درود پاک قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور اس کو پڑھنے پر اسے ثواب بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اب اہم اور کوسچن دوسرا وہ یہ کہ کیا ہم 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا ہم اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، کہیں دعوت پر جا رہے ہیں، کہیں کام کاج کے لیے جا رہے ہیں، کسی سے ملنے جا رہے ہیں، کاؤنٹر تسبیح ہمارے پاس ہے، ہم جو نا آتے جاتے درود پاک پڑھتے ہیں، تو کیا یہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہوگی، اور یہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ان کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ اور دیکھیں، بروز قیامت بھی انسان کو سب سے زیادہ حسرت اس گھڑی پر ہوگی جو گھڑی اللہ کے ذکر کیے بغیر گزری ہوگی۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور آپ کے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ آتے جاتے اور صبح شام آپ کا وظیفہ درود پاک ہے۔ لیکن اس میں یہ اس بات کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں کہیں نجاست ہو، گندگی ہو، بدبو ہو، تو اس جگہ آپ نے درود پاک نہیں پڑھنا، وہاں رک جانا ہے۔ پھر جب اس جگہ کو آپ کراس کر جائیں، آگے چلے جائیں، بدبو ختم ہو جائے، تو اب آپ درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو اہم سوال وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم 1 کروڑ مرتبہ درود پاک بغیر گنے پڑھ لیں؟ بغیر گنے گن کر پڑھنے کی کیا حاجت ہے؟ یہ تو مولویوں نے نکالے ہیں، اللہ تعالیٰ گن کر تھوڑی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بے حساب دیتا ہے تو تم بھی جو ہے نا وہ بے حساب پڑھو۔ تو بات یہ ہے، ان حضرات سے بندہ جا کر پوچھے کہ بھئی جب آپ کو دکان میں جو سیل ہوتی ہے تو اس کو کیوں گنتے ہو؟ جب اللہ بے حساب دے رہا ہے تو تم بھی بے حساب خرچ کرو۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، شریعت میں کہیں بھی قید نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احیاء العلوم میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وظائف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گن کر پڑھتے دیکھا ہے، یعنی کہ گن کر پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے، اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا طریقہ چلا ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ایک دھاگے کی تسبیح بنائی ہوئی تھی جس پر گانٹھیں دی ہوئی تھیں، اور آپ جس پر گن کر ذکر و اذکار کرتے تھے، وظائف پڑھتے تھے۔ اور دیکھیں، میرا یہ تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جو عاشقان رسول گن کر درود پاک پڑھتے ہیں، ان کا درود پاک نہ گن کر پڑھنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، اس کا حلفاً یہ اقرار ہے، وہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرنے سے پہلے مجھے یاد بھی نہیں کہ پابندی سے میں 10 مرتبہ بھی درود پاک پڑھتا ہوں گا یا نہیں پڑھتا ہوں گا، مجھے نہیں یاد۔ لیکن جب سے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی ہے، کبھی 10,000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، کبھی 20,000 پڑھا جاتا ہے، کبھی 30,000 پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ گن کر پڑھنے کی برکت ہے۔ اچھا، یہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی بھی برکت ہے کہ ایک ہدف آ جاتا ہے نا، بندے کے سامنے ایک منزل آ جاتی ہے، بندہ سپیڈ بڑھاتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کرنا
یہ نیک بننے کا ایک بہترین نسخہ ہے، اور اس میں آپ نے بالکل اس میں جو نا جھجک نہیں کرنی. آپ جس مرضی مفتی صاحب سے پوچھیں، جس مرضی عالم دین سے پوچھیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جاتے ہی نہیں نا. ہمیں کوئی مس گائیڈ کیا ہمیں کسی نے کہ بھائی گن کر نہ پڑھو، گن کر پڑھنا ٹھیک نہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایک ایسا شخص تھا 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا، 8 لاکھ اس کا ہو چکا تھا، اور سچی نیت تھی کہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھوں گا. کسی ایسے شخص سے اس کا رابطہ ہوا، اس نے مس گائیڈ کر دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا علم اور علماء سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، جن کا کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، نہ ہی علماء کی صحبت ان کو میسر آئی ہوتی ہے، تو اپنی اٹکل سے باتیں کرتے ہیں. اب اس نے کہہ دیا کہ بھائی گن کر پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہو، گن کر درود پاک پڑھ رہے ہو، چھوڑ دو، بغیر گنے بے حساب پڑھا کرو. تو اس نے بھی جناب اس کی بات مان لی، گن کر پڑھنا چھوڑ دیا. اچھا میری نا اس بندے سے کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی. میں نے کہا جناب ماشاءاللہ آپ نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی تھی، آپ 10,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتے تھے، 8 لاکھ پڑھ چکے تھے، ماشاءاللہ اب تو کئی لاکھ پڑھ چکے ہوں گے. تو وہ کہنے لگے نہیں جناب، میں نے گن کر پڑھنا چھوڑ دیا. میں نے کہا کیوں، کیا وجہ؟ تو وہ کہنے لگے کہ جناب ایسے ایسے گن کر پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، ایک بندے سے میری ملاقات ہوئی تھی، اس نے مجھے یہ بتایا. میں نے کہا اچھا چلیں، اب یہ بتائیں کہ اب تو آپ نے گن کر پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اب یہ بتائیں کتنا آپ کا درود پاک پڑھا جاتا ہے. تو پہلے تو وہ ٹال مٹول کرنے لگے، پھر جب میں نے انزسٹ کیا، میں نے کہا نہیں نا، آپ بتائیں نا جناب کتنا پڑھتے ہیں. تو کہنے لگے کہ 313 تو پڑھ ہی لیتا ہوں. میں نے کہا جناب اب ذرا تصور کریں کہ جب آپ گن کر درود پاک پڑھتے تھے تو 10,000 مرتبہ آپ کا درود پاک پڑھا جاتا تھا، اب بغیر گنے پڑھتے ہیں تو 313 بھی پڑھا جاتا ہوگا. یقین نہیں ہے آپ کو، اور ہو سکتا ہے کہ عنقریب یہ جو تھوڑا بہت پڑھتے ہیں اس تعداد سے بھی آپ محروم ہو جائیں، اس درود پاک پڑھنے سے بھی آپ محروم ہو جائیں. پھر میں نے ان کو گن کر پڑھنے کے فضائل، فوائد بتائے، برکتیں بتائیں. تو پھر انہوں نے کہا افسوس کہ میں مس گائیڈ ہو گیا، کاش میں پوچھ لیتا. تو اتنا جو اتنے میرے مہینے بغیر درود پاک گنے گزرے ہیں، جو اتنا کم میرا درود پاک پڑھا گیا ہے، کاش میں درود پاک بہت زیادہ پڑھنے میں کامیاب ہوتا. تو بالکل آپ گن کر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور گن کر جب آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ درود پاک پڑھا جائے گا. کاؤنٹر تسبیح آپ کی انگلی میں ہونے چاہیے، جتنا بھی پڑھیں اسے لکھیں، ہفتے مہینے بعد ٹوٹل کریں، پھر ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ترغیب دیں. آپ نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کی، آپ دوسروں کو بھی ترغیب دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ دوسروں کو ترغیبات دیں گے تو خود بھی نفس بھی کہے گا کہ بھئی دوسروں کو دعوت دے رہے ہو، خود پڑھنے میں سستی کر رہے ہو، آپ بھی پڑھیں گے. پھر ایک یہ کہ جب دوسروں کو دعوت دیں گے، آپ کی دعوت پر وہ درود پاک پڑھنے والے بنیں گے، وہ جب درود پاک کی کثرت کریں گے تو آپ کا نام اعمال بھی نیکیوں سے وزنی ہوتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.